بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ آپ سے درخواست کریں گے مرحوم سید عاشق حسین، مرحومہ سیدہ نواب بی بی، مرحومہ سیدہ غلام فاطمہ اور اسی خاندان کے دیگر مرحومین، اپنے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ اور ابھی چند روز پہلے جو لاہور میں ہی شہید کیے گئے ذاکر اہل بیت علامہ ناصر عباس صاحب ملتان، ان کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد۔ مل کر اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے عزیزان محترم، آیت الکرسی کی جو 3 آیات ہیں ان میں سے ظاہر کے سبھی معروف آیت کا ہم نے سرنامِ کلام قرار دیا، تھوڑی سی تشریح کریں گے، اس کی پھر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ عنوان ہم نے یہ قرار دے دیا آج کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے کہ مومن کون۔ ہر اپنے آپ کو کہنے والا یہ مومن کی کچھ شرائط ہیں۔ قرآن مجید میں کسے مومن کہا گیا، مومن کا مقام کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اطمینان رکھیے کہ اللہ نے جو مقام مومن کو دیا ہے وہ کسی کو بھی نہیں دیا۔ مومن کے ہی فضائل ہوں گے، مومن کے ہی مناقب بیان ہوں گے، نتیجہ نکالنا آپ کا کام ہے کہ مومن کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ خدا نہ کرے نہ کسی کی دل آزاری مقصود ہے، نہ کسی کو ڈیگریڈ کرنا مقصود ہے۔ ہم صرف مومن کے مقامات بیان کرتے چلے جائیں گے، زندگی رہی 5 دن میں، باقی پھر آپ خود نتیجہ اخذ کر لیجئے گا کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے، آج کے دور میں کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے ایک بات تو طے ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ میں پہلی بھی عرض کرتا رہا، چاہے آپ میرا ریکارڈ اٹھا کے 15-16 سال کا دیکھ لیجیے کہ ہر دفعہ میں نے یہ کہا ہے، ہر سال پھر کہہ رہا ہوں کہ حالات اس سے بھی خراب ہونے جا رہے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بہتری کی اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ بہتر ہوں گے تو وہ خواب و خیالوں کی جنت میں رہتا ہے، اس کو نہیں معلوم، اس کو کچھ علم نہیں ہے۔ مزید اس سے بھی مزید، اور صرف آپ کے لیے نہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا، تسلی کی یہ بات ہے کہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے، جن لوگوں نے گڑھا کھودا تھا ان کے لیے بھی، جن لوگوں نے آگ لگائی تھی ان کے لیے بھی، تمام یہ صرف کسی کے لیے حالات اچھے ہونے والے نہیں ہے، بدتری کی طرف جا رہے ہیں۔ کیونکہ جتنی بدتری کی طرف جا رہے ہیں، چھانٹی ہو رہی ہے، ثابت قدم رہنے والا مومن باقی بچے گا۔ آخری سطح پہ جب بدتری کی پہنچے گا جبھی تو وہ آئے گا نا جس کی سپاہیوں میں شامل ہونے کی مجھے آرزو ہے۔ دیکھیے ہم بالکل آپ سے حقائق پر بات کرتے ہیں، مشاہدے پر بات کرتے ہیں، ہم ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ سے خود سامنے آپ کے مقدمہ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ وہ جب تشریف لائیں گے، وہ جب ظہور فرمائیں گے، عام حالات میں یا مشکل حالات میں، یہ طے کر لیجئے نا آپ کہ ان کا جو ظہور ہونا ہے، انہیں جو سامنے آنا ہے، وہ تشریف لائیں گے تو کن حالات میں، عام حالات میں، اچھے حالات میں یا بدترین حالات میں؟ جب روئے زمین پہ مظلوم مایوس ہو چکا ہوگا کہ اب کچھ نہیں ہونے والا میرے لیے، جب ہی آئیں گے نا، ختم ہو گئی بات۔ جب آپ پکار بھی رہے ہیں، آپ کی خواہش بھی ہے
کہ میں ان کے سپاہ میں شامل ہو جاؤں، میں ان کے جانثاروں میں شامل ہو جاؤں، میں ان کے آوان و انصار میں شامل ہو جاؤں، ہے نا؟ یہی دعائیں کرتے رہتے ہیں نا آپ، وَجَعَلْنَا مِنْ أَنصَارِكَ وَأَعْوَانِكَ، کہ مجھے آپ کے آوان اور انصار میں سے قرار دے اللہ مجھے آپ کے مددگاروں میں اور آپ کے نصرت کرنے والوں میں سے قرار دے اللہ۔ تو یہ ایک کلیہ تو یاد رکھیے کہ بدترین حالات میں آپ کا ظہور ہوگا، تو بدتری کی طرف ہی تو جا رہے ہیں نا، حالات بدتری کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن مومن کیا ہے اس دور میں، مومن کیسا ہوگا، وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے سامنے بیان کرنے کی۔ آگے دیکھتے ہیں، جو خدا کی مرضی ہو۔ ایک صلوات بھیجیے بلند آواز سے، محمد آل محمد پر۔ اور ایک اور بات آپ کو بتا رہا ہوں، ایک چیز اور آپ کو بتا رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، مگر اس کو جس کو کہتے ہیں ہمارے پرانے زمانے میں کہاوتیں کہتی تھی ہماری پرانی خواتین، دادی اماں، نانی اماں، کہ پلو سے باندھ کے رکھ لو، ان چیزوں کو پلو سے باندھ کے رکھ لو۔ اب آسانی سے سب پلو تو نہیں سمجھ میں آئے گا بچوں کی، دامن سے باندھ کے رکھو۔ جب تک یہ معصوم بچے فرش ازا کو آباد کیے ہوئے ہیں نا، کوئی پرواہ نہ کریں، بے فکر ہو جائیں۔ جب مائیں بچوں کو لانا چھوڑ دیں پھر فکر کیجئے کہ اب کیا ہوگا۔ جب تک یہ معصوم بچے فرش ازا کو آباد کر رہے ہیں، مائیں ان کو گھروں سے لا رہی ہیں، باپ ان کو انگلی پکڑ کے لا رہا ہے، بھائی ان کو چھوٹا بھائی کو اپنے ساتھ لا رہا ہے، بے فکر ہے، کوئی پریشانی کی بات کچھ نہیں ہوتا ایسی قوم کو۔ جس کے ماں باپ اپنے بچوں کو چلنا سیکھتا ہے تو اس کو پہلے مجلس میں لے کر آتے ہیں، مجلس حسین میں لے کر آتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ یہ میں نے پھر عرض کیا کہ میں آپ کو خواہ مخواہ میں جھوٹی تسلیاں دینے کا عادی نہیں، میں بالکل ایک حقیقی دنیا کا آدمی ہوں اور حقیقی باتیں کر رہا ہوں جو میرے سامنے ہے۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں۔ دین جبر کے ذریعے سے نہ کبھی پھیلا نہ پھیل سکتا ہے، اور دین نہیں، کوئی بھی نظریہ جبر کے ذریعے سے نہیں پھیل سکا دنیا میں۔ جس نے بھی جبر مسلط کرنا چاہا تھوڑی دیر تک، تھوڑی دیر سے مراد چند سالوں تک، اس کے بعد گیا وہ بھی گیا، اس کا جبر بھی گیا وہ بھی گیا۔ تاریخ میں وہ ظالم اور ملعون بن کے اس کا نام باقی رہے گا، نام رہے گا، نام نہیں مٹے گا، لیکن ملعون بن کے رہے گا، ظالم بن کے۔ اس لیے اللہ اس کے نام کو باقی رکھے گا تاکہ لوگ ظالم اور مظلوم کی پہچان کرتے رہیں کہ یہ ظالم تھا، یہ ملعون تھا، یہ رحمت کے قابل تھا، رحمتیں بھیجنے کے اور صلوات بھیجنے کے، یہ لعنت بھیجنے کے قابل تھا۔ یہ ہے مطلب، مٹنے کا مطلب ہی نہیں کہ ظالم مٹ گیا، ظالم نہیں مٹا، اس کو بھی اللہ باقی رکھتا ہے، لعنت بنا کے باقی رکھتا ہے اس کے لیے۔ صحیح ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کسی بھی قسم کا جبر۔ میں کروں جب بھی جائز نہیں ہے، تو دوسرا کرے گا تو کیسے جائز ہے؟ دوسرا کرے تو جائز نہیں ہے، میں کروں تو کیسے جائز ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ دین میں جبر، کسی کو آپ جبر کے ذریعے سے اپنا نظریہ نہیں منوا سکتے، نہ اللہ کا قانون ہے، نہ رسول کا، نہ امام کا، نہ قرآن کا، کہیں یہ قانون نہیں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، جبکہ رشد و ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی، معلوم ہو گیا کہ یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، اس کے باوجود بھی اجازت نہیں کہ کوئی جبر سے اپنا نظریہ بنوائے، جبکہ ظاہر ہو گئی، روشنی الگ ہو گئی، اندھیرا الگ ہو گیا، ظلمات الگ ہو گئے، نور الگ ہو گیا، اس کے باوجود کسی کو اجازت نہیں کہ کوئی جبرن اپنا عقیدہ کسی پر، اپنا نظریہ کسی پر، اپنا دین کسی پر مسلط کرے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد فمن یکفر بالطاغوت، پس جس نے بھی طاغوت سے کفر کیا، آپ سمجھتے ہیں کافر کا صرف برا ہی معنی ہے، قرآن مجید میں کافر کا اچھا معنی بھی ہے، یہی ہے نا۔ فمن یکفر بالطاغوت، جس نے بھی طاغوت کا کفر کیا، کیا مطلب؟ وہی کفر کا مادہ ہے نا، یعنی جس نے طاغوت کا انکار کیا۔ کفرہ کا معنی کیا ہے؟ انکار کر دینا۔ اب یہاں کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ مومن کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، اور جس نے بھی کفر کا، طاغوت کا انکار کر دیا، یعنی طاغوت کو اپنا حاکم، اپنا پیشوا، اپنا رہنما نہیں مانا۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ،
طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا. طاغوت کا انکار کیا. طاغوت کی تشریح پہلے کبھی کیے چند سال پہلے, پھر کر دیں گے آئندہ مجالس. آج موقع ملا تو آج, نہیں تو بعد میں زندگی رہی تو کر دیں گے آپ کے سامنے. ابھی اتنے ہی رکھیے لفظ. یوں سمجھ لیجیے کہ جس نے بھی سرکشوں کا انکار کیا, فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اور اللہ پر ایمان لے آیا. اور کیا کیا اس نے پھر اس کے بعد؟ یہ ایمان اور کفر کا, طاغوت کا انکار کرنا, طاغوتی طاقتوں کا انکار کرنا, اللہ پر ایمان لانا, یہ کیا نتیجہ دیتا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. بس اس نے ایک ایسے مضبوط سہارے کو تھام لیا کہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. اس نے اس مضبوط سہارے کا, مضبوط چیز کا سہارا لے لیا, مضبوط رسی کو تھام لیا, ایسا مضبوط سہارا اس کے ہاتھ میں آ گیا. فقد استمسکا, اس نے ہاتھ میں تھام لیا, پکڑ لیا مضبوطی کے ساتھ اس مضبوط سہارے کو, لا انفصام لہا, جو ٹوٹنے والا. ایسا یعنی اللہ پر ایمان لانا, دو چیزیں بتائی, ایک اللہ پر ایمان لانا, ایک طاغوت کا انکار کرنا. دو چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی. انسان ایمان کا بھی اعلان کرے اور طاغوت پر بھی ایمان رکھے. لہذا اگر دیکھیں, اب آپ کو اب یہ تو آیت کی تشریح کر رہے ہیں, ابھی مضمون تک تو پہنچے ہی نہیں, ابھی تو آیت کی تشریح کر رہے ہیں. اب ایسا آدمی پہچاننے میں کتنی آسانی ہے آپ کو کہ کہتا ہے میں مسلمان بھی ہوں, کہتا ہے اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہوں, اور طاغوت کے ہاتھ میں بیعت بھی کیے ہوئے ہے. وہ مضبوط سہارا جسے اللہ نے قرار دیا, اس کے لیے شرط کیا ہے؟ صرف اللہ پہ ایمان شرط نہیں ہے, ایک شرط نہیں ہے. وہ مضبوط سہارا جو کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا, اللہ کے اور بندے کے درمیان یہ سہارا کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا, اس کی ایک شرط نہیں ہے. صرف یہ شرط نہیں کہ ایمان لے آؤ, یہ شرط نہیں, بلکہ دوسری شرط بھی ہے. اس وقت یہ مضبوط سہارا بنے گا, یہ رشتہ اس وقت نہ ٹوٹنے والا بن جائے گا جب نہ صرف یہ کہ ایمان لائے بلکہ طاغوتی طاقتوں کا انکار بھی کرے. اگر دونوں کام ایک ساتھ کرے گا, طاغوت سے بھی دوستی اور کلمہ لا الہ الا اللہ بھی, تو وہی حشر ہوگا جو مسلمانوں کا ہو رہا ہے دنیا میں. ایمان والا بھی کہتے ہیں, اسلام والا بھی کہتے ہیں, اور شیطانی طاقتوں کے گماشتے بھی ہیں, ان کے ایجنٹ بھی ہیں, ان کے پٹھو بھی ہیں, ان سے ڈرتے بھی ہیں. تو ایک شرط کہاں پوری کی بھائی؟ نہیں پوری کی نا. لہذا وہ مضبوط سہارا ان کے ہاتھ سے نکل گیا, وہ مضبوط رشتہ ان کے پاس نہیں رہا جو ٹوٹنے والا نہ تھا. پروردگار فرماتا ہے لا انفصام لہا, یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا, یہ بڑا مضبوط رشتہ ہے. اور اللہ دیکھ بھی رہا ہے, اللہ علم بھی رکھتا ہے. واللہ سمیع علیم, سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے, علم بھی رکھنے والا ہے, سننے والا بھی ہے اور علم بھی رکھنے والا ہے. اللہ جانتا ہے. دو شرطیں بتائی تھی, تم کہاں دو شرطیں پوری کر رہے ہو بھائی؟ ان سے بھی ڈر رہے ہو, ان سے بھی ڈر رہے ہو, کہتے ہو ایمان بھی ہے اللہ پر. اللہ پر ایمان کہاں ہے؟ اللہ پر ایمان صرف شرط نہیں تھی, شرط یہ تھی کہ اللہ کے غیر کے سب طاقتوں کا انکار, طاغوت کا انکار کرو. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جس نے ان دو شرطوں کو پورا کیا, اس کے ہاتھ میں وہ مضبوط رسی یا وہ مضبوط سہارا آ گیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. اب اس کے بعد کی وہ آیت ہے اللہ ولی الذین آمنوا, پس ان ایمان لانے والوں کا مولا ہے اللہ. ان ایمان لانے, مولا تو کائنات کا خالق, تو پوری کائنات کا خالق ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ سرپرست اللہ ولی الذین. سرپرستی کا مطلب کیا ہے؟ کارساز. سرپرستی کا مطلب کیا ہے؟ نگاہ رکھنے والا. سرپرستی کا مطلب کیا ہے؟ حفاظت کرنے والا. سرپرستی کا مطلب کیا ہے؟ راستہ دکھانے والا. مالک کے معنی میں نہیں ہے, مالک تو پوری کائنات کا ہے, سارے عالمین کا خالق مالک وہی اللہ کی ذات ہے. یہاں لفظ خاص استعمال ہوا, اللہ ولی الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا ولی اللہ ہے. اطمینان رکھو, اللہ ولی ہے. کیا مطلب ہے یہاں ولی کا؟ کہ اللہ سرپرست ہے, اللہ کارساز ہے, اللہ حفاظت کرنے والا ہے, اللہ جاننے والا ہے, اللہ دیکھنے والا ہے, اللہ سننے والا ہے. پریشان مت ہو, گھبرا مت جایا کرو. جب پریشانیاں حد سے بڑھ جائیں تو پھر یہ سوچا کرو نا کہ ہمارا ولی کون ہے. ابھی تو صرف ایک ولی کی بات کریں نا, بات آگے بڑھے گی تو دیکھیے کہاں تک پہنچتی ہے, سب جگہ پہنچ جائے گی بات.
قرآن ہی سے نے بتایا نا کہ کون کون ولی ہے. ابھی تو ایک ولی کی بات کر رہے ہیں, سیدھی سیدھی بات چل رہی ہے تاکہ ذرا گڑبڑ نہ ہو جائے, مطلب کو آپ تک پہنچانے میں آہستہ آہستہ چلیں گے, سیڑھی بہ سیڑھی آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اللہ ولی الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, جو مومن ہیں, اللہ ان کا سرپرست ہے, اللہ ان کا کارساز ہے. جب سارے راستے بند ہو جائیں تو اللہ ان کا راستہ نکالنے والا ہے. یہ سب یقین دلا رہی ہے قرآن مجید, یہ کسی مولوی کی باتیں نہیں ہیں. یہ ایسا بھی نہیں کہ کوئی کہہ دے کہ ضعیف حدیث قرآن کی آیت ہے. جب اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اندھیروں سے نور کی طرف لے آئے گا مومنین کو. اللہ جن کا سرپرست ہے ان کے لیے کیا کرے گا؟ ظلمات سے نور کی طرف لے آئے گا. یہ ظلمات سے مراد صرف جہل کی تاریکی نہیں, ہر قسم کے ظلمات. جہل کی تاریکی سے علم کے نور کی طرف لے آئے گا, کفر کے اندھیروں سے ایمان کی طرف لے آئے گا, ایمان کے نور کی طرف لے آئے گا. جتنی بھی ظلم کی, کیونکہ ظلمات ہے نا یہاں جمع ہے, ایک ظلم ہوتا تو ایک معنی ہوتا نا. پھر ہم کہتے کہ اندھیرے سے نہیں, یخرجہم من الظلمات الی النور, یعنی ظلمات کی جتنی بھی قسمیں ہیں, ظلمات یعنی ظلم کی جتنی بھی قسمیں ہیں, ان تمام مظالم سے اللہ ان کو باہر نکال کر لے آئے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اسی لیے آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا آپ, ہزار کے لیے پڑھتے, ویسے بھی مومن کو پڑھنی چاہیے اور بچوں کو بھی یاد کرا, عموماً یاد کرا دیتے ہیں مائیں اپنے بچوں کو, آغوش میں ہی آیت الکرسی وغیرہ یاد کرا دیتی ہیں. تو اسی لیے پڑھا دیتا ہے, کیوں؟ اس میں اللہ نے وعدہ کیا ہے اپنے کہ میں محافظ ہوں تمہارا, تم کیوں ڈر رہے ہو, تم کیوں گھبرا رہے ہو. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, جتنی بھی ظلم کی قسمیں ہیں ان تمام سے اللہ باہر نکال کے نور کی طرف لے آئے گا. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, اب یہ ایک دو آیتیں ساتھ ساتھ, وہاں کفر اچھے معنی میں, یہاں کفر اب وہی کافر کے معنی میں. جو عرف عام میں جب ہم کافر کہتے ہیں تو ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ کا انکار کر رہا ہو. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, اور جو اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں طاغوت کو, یا وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اپنا, ان کے سرپرست کون بن جائے گا؟ طاغوت. سرکش لوگ ان کے سرپرست بن جائیں گے. اب ان کی سرپرستی میں کیا ہوگا؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. اگر حالت ایمان میں بھی تھا تو حالت ایمان سے بھی نکل کے ادھر چلا جائے گا ظلم کی طرف. یاد رکھیے, پوری تاریخ کو پیش نظر رکھیے, اپنے گرد و پیش میں نظر رکھیے, میری بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی آپ کو. کہ اگر ضروری نہیں کہ ایک ایمان والا ہر وقت ایک ہی حالت میں باقی ہو, یاد رکھیے گا, اس پہ ہم پڑھ چکے, ضروری نہیں کہ ہر وقت ایک جیسی کیفیت ہو. ممکن ہے کہ خوف یا لالچ اس کو کہیں اور کسی اور راستے پر ڈال دے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو بس کیا ہوا, جس نے بھی طاغوت کو اپنا سرپرست بنایا یا طاغوت جن کے سرپرست بن گئے, کیا ہوا؟ وہ طاغوت کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. قرآن مجید کی آیت ہے, یہ بھی کسی کا مقولہ نہیں کہ کوئی کہہ دے کہ صاحب فلاں نے کہہ دیا ایسی خامہ خامہ کہہ کے چلا گیا. آیت پر مارا ہے, پروردگار عالم ارشاد پر مارا ہے, جس نے اپنا سرپرست بنایا طاغوت کو, طاغوت کیا کرے گا؟ انہیں نور سے نکالے گا اور اندھیروں کی طرف لے جائے گا. یخرجونہم من النور الی الظلمات, اس ظلمات کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں ان تمام کی طرف لے جائے گا, چلا جائے گا, ایمان چھوڑ دے گا. اب آئیے, وہ مومن کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ میں تیرا ولی ہوں, میں تیرا سرپرست ہوں. بات کہ جو ولایت کے مدارج ہیں وہ تو آپ سنتے رہتے ہو, ہم بھی بیان کریں گے, لیکن آگے چل کر بات, ابھی تو یہاں تک بات کرنی. مومن کیا ہے؟ جو جملہ کہنے جا رہا ہوں بہت سے حضرات چونک پڑیں گے کہ یہ جملہ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن میں نہیں کہہ رہا. میرا اور آپ کا مولا, میرا اور آپ کا آقا, میرا اور آپ کا سید السردار, بلکہ کائنات کا مولا, مولا عارفان, مولا متقیان, مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں, مولا فرماتے ہیں کہ مومن نور ہے. آپ نور و بشر کی بحث میں پڑے رہتے ہیں نا, ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ نور کیا ہے. فرماتا ہے میرا مولا کہ مومن نور کے ساتھ دنیا میں آتا ہے اور نور کے ساتھ ہی دنیا سے جاتا ہے. مومن, ابھی ہم نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا ہے, دیکھیے بات کہاں تک جاتی ہے. فرماتے ہیں سید و سردار کہ مومن نور کے ساتھ آتا ہے
اور نور کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے. یہ نور اس کے علم کا نور ہے. وہ جو نور و بشر کی بحث میں پڑھتے نا، ان کو میں سمجھانا یہی تو چاہتا ہوں ہمیشہ کہ وہ کس بے وقوفانہ اور احمقانہ بحث میں پڑھے ہو. نور کی قسموں کو تو سمجھو. کائنات کی ہر شے میں اللہ کا نور کار فرما ہے. کوئی انکار کر سکتا ہے اس کا؟ اب بتائیے، ہر شے نورانی ہے تو گھبرایا مت کیجئے کہ ہر کوئی نورانی بننے لگ جائے. تو نور کی قسمیں ہیں، نور کی قسمیں ہیں. اس پہ پڑھ چکے ہم سال گزشتہ میں، یاد ہے، تکرار نہیں کرنا چاہتے. جنہیں نہیں سنا ان کے لیے ایک جملہ اس لیے کہہ دیا کہ وہ سمجھیں گے یہ کیا کہہ دیا. ہم تو پیغمبر کو نور کہتے ہیں، اس پہ جھگڑا ہو جاتا ہے. امام کو نور کہتے ہیں، اس کو جھگڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں مومن بھی نور ہے. میں تو اور آگے بڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین کا نور کون ہے؟ اللہ کی ذات. اور عرفا یہاں تک کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے میں خدا کا نور کار فرما ہے. کائنات کی ہر شے میں اللہ کا نور کام کر رہا ہے کہ نہیں ایسا؟ چلیے آئیے بات کو آگے بڑھائیں. مولا فرماتے ہیں کہ مومن نور کے ساتھ آتا ہے دنیا میں اور نور کے ساتھ ہی جاتا ہے. اور یہ علم کا نور ہے جو اس کے پاس ہے، اس کے وجود میں. اب سمجھ میں آ گیا؟ یہ علم کا نور ہے جس سے وہ راستہ دیکھتا بھی ہے، دوسروں کو راستہ دکھاتا بھی ہے، دوسروں کو روشن بھی کرتا ہے، یعنی خود بھی روشن رہتا ہے، دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے، اور ان کی ہدایت بھی کرتا ہے. یہ مومن کا مقام ہے. ایک نور ہے جو مومن کے ساتھ ہے. دنیا میں بھی آتا ہے تو نور کے ساتھ، جاتا بھی ہے تو نور کے ساتھ، اور قیامت میں بھی یہی اس کی پہچان ہوگی کہ اسی نور کے ساتھ محشور ہوگا. وہ نور اس کے ساتھ. جب آپ دیکھیں آپ کا کیا مقام بتا رہے ہیں مولا. یہ اس لیے بھی معید لا رہا ہوں کہ ایک روایت پڑھی تھی میں نے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے، جناب خاتون محشر کے بارے میں. تو اس لیے معید لا رہا ہوں کہ کوئی غریبہ، اس کو کہتے ہیں غریب روایت، جو کوئی ایک ہو دوسری اس کے تائید میں نہ ہو. یہاں ایک نہیں ہے، یہاں بہت ساری. میں نے جب تعریف کی تھی نور فاطمۃ الزہرا کی، تو آپ تو خیر آپ کے بارے میں تو جو فرمایا پانچویں ہم نے فرمایا، اسی حدیث میں آگے کیا فرمایا تھا؟ یہ بھی فرمایا تھا کہ خلق تو من ہذہ، میں اس نور فاطمہ سے خلق کروں گا ایک قوم کو. خلق تو من ہذہ امتن یقومون لامری، لفظ یاد آ گئے مجھے. اس نور فاطمہ سے خلق کروں گا ایک امت کو جو میرے دین کے لیے قیام کرے گی. اب دیکھیے بات آ گئی نا کہ وہاں بھی یہی لفظ استعمال ہوا کہ ان کی خلقت کس سے؟ نور فاطمہ. کیا ہے مجاز؟ وہی وہ نور ساتھ میں آئے گا، وہ علم کا نور ساتھ. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب وہی مولا فرمانے کے نور، یہ نور ہے جو ساتھ رہتا ہے مومن کے. یہ علم کا نور ہے جو خود بھی کو بھی روشن رکھتا ہے اور دوسروں کو بھی یہ روشن کرتا ہے. آئیے اب ایک قدم اور آگے بڑھاؤں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا ایک صحابی ہے عمار صاباتی، اگر میں نام تلفظ میں غلط نہیں کر رہا، میں نے یہی پڑھا. عمار صاباتی نے سوال کیا کیا اہل آسمان اہل زمین کو دیکھتے؟ آپ نے فرمایا نہیں دیکھ سکتے. اہل آسمان اہل زمین کو نہیں دیکھ سکتے، مگر مومن کو دیکھتے ہیں اس کے نور کی وجہ سے. یعنی اہل آسمان دیکھ سکتے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں دیکھ سکتے، مگر مومن کو صرف دیکھ پاتے ہیں. کیوں؟ اس کے نور کی وجہ سے. مومن اپنے نور کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. لہذا یہ دوسری منزل ہے مومن کی کہ مومن یہ ہے. اور پھر فرماتے ہیں اس کے بعد بات مکمل نہیں ہوئی، اس جملے کے بعد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن، خود قیامت کے دن مومن کو 5 ساعات ایسی ملیں گی جن میں وہ دوسروں کی بھی شفاعت کرے گا. پھر ایک اور حدیث، پھر حدیث سنیے، پہلے ابھی سنتے جائیے آپ ہیں کیا. آپ کو یہ تو پتہ چل جائے کہ معصومین نے آپ کو کیا بنایا اور آپ کیا بن گئے، آپ کو کیا مقام دے رہا ہے خدا اور اس کا رسول. خدا، اس کا رسول اور اس کے امام آپ کو کتنے بڑے بڑے مرتبے دے رہے ہیں. ہم وہ نادان لوگ، ہمیں خود ہی نہیں معلوم کہ ہم ہیں کیا.
ہم وہ نادان لوگ کہ ہمیں خود ہی نہیں معلوم کہ ہم کیا ہے. 5 ساعات ایسی دے گا کہ جس میں اسے حق کے شفاعت حاصل ہوگا. پھر فرماتے ہیں کہ اللہ نے مومن کے نام کو اپنے نام سے جدا کیا ہے, یعنی مشتق, جدا وہ والی جدائی نہیں کہ علیحدگی نہیں, مشتق کیا یعنی اپنے نام سے نکالا ہے. مومن کے نام کو اپنے نام سے نکالا, اسے مومن قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے عذاب سے امن میں ہے, ایمن ہے, اللہ کے عذاب سے امان میں ہے. اور صرف یہ امان میں نہیں بلکہ اس مومن کا نام مومن اس لیے رکھا گیا کہ یہ نہ صرف خود امن میں ہے بلکہ جو اس کے ساتھ ہوگا اس کو بھی عذاب جہنم سے بچا کر لے جائے گا, اس کو بھی امان میں رکھے گا. جو اس کے ساتھ والا ہے اس کو بھی امان دے گا. یہ معصوم نے بتائی مومن کے وجہ تسمیہ کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ نام کیوں دیا, مومن کیوں بتایا اپنے نام سے. وہ امان دینے والا ہے نا, اس لیے یہ مومن کا المومن جو اللہ کا ایک نام ہے یہ معنی ہے. وہ معنی نہیں کہ اللہ مومن تو معاذ اللہ خود دلیلیں دیتے ہیں دشمنوں کو. ہم وہ نادان لوگ ہیں, کفر کے فتوے لگانے کے لیے دلیلیں کہیں اور سے نہیں لاتے لوگ, یہاں سے ہم دینے والے لوگ ہیں. ہمارے یہاں ایسے نادان دوست شعوری یا لاشعوری طور پہ جو گفتگو کرتے ہیں, آپ بڑے خوش ہوتے ہیں, نیچے سے دشمنوں کو دلیلیں مل رہی ہوتی ہیں کہ دیکھو ہم کیا کہہ رہے تھے, ہے کہ نہیں, ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے. برا مانے یا اچھا مانے, لیکن حالات کو یہاں تک پہنچانے میں کچھ تھوڑا سا ذرا گریبانوں میں جھانک کے دیکھیے گا تو سمجھ میں آ جائے گی بات. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تھوڑا سا, زیادہ نہیں تو تھوڑا سا غور کر لیں. اب بھی غور نہیں کریں گے تو اور پانی سر سے گزر جائے گا, پھر غور کرنے کا شاید کوئی فائدہ بھی نہ ہو. ابھی وقت ہے کہ ابھی غور کر لیجئے کہ کیا کیا کہ ہم وہ نادان ہم میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو خود دلیلیں دیتے ہیں دوسروں کو کہ وہ اس کو ٹیپ کریں, وہ اس کی کلپس بنائیں اور پھر اس کو پوری دنیا میں پھیلائیں کہ دیکھو یہ ہے ان کا عقیدہ, یہ ہے یہ لوگ, اور ہم نیچے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. کہا کہ اگر ہم ان سے کہیں کہ بھئی ہمارے لوگ یہ عالم نہیں, علماء نہیں, کہا کہ یہ پبلک جو بیٹھی ساری ہاں کر رہی ہے, تائید کر رہی ہے, یہ کیا ہے, یہ تائید کر رہی ہے, مطلب یہ بھی انہی کے ساتھ ہے نا, یہی آپ کا عقیدہ ہے, یہی آپ کا دین ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں, جو آپ فرما رہے ہیں, جو آپ سن رہے ہیں, جس پہ آپ خوش ہو رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سازشیں ایسے نہیں ہوتی کسی قوم کے خلاف. سازشیں بڑے بھی بتاتا ہوں کہ مومن کیسے سمجھتا ہے سازش کو, وہ بھی حدیث کی روشنی بتاؤں گا, لیکن اس بات کو مکمل کر لوں. ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد. بس یہ مومن خود بھی امن میں ہے, دوسرے کو بھی امن میں رکھے گا, عذاب سے امن میں رکھے گا. اب آئیے مومن کہاں پایا جاتا ہے, مومن ہے کون. ایک اور حدیث, آج حدیثیں ہی بیان کریں گے, پھر کل دیکھیں گے زندگی رہی تو کہاں تک بات جاتی ہے. پوچھا, مومن کی تعریف پوچھی گئی چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام. اور یہ جو مجھے حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ روایات ایسی ہیں کہ یہیں اسی کتاب خانے میں صفات الشیعہ اور فضائل الشیعہ موجود ہوگی. کتاب شیخ صدوق کی صفات الشیعہ اور فضائل الشیعہ کے مصنف کا میں نام بھول رہا ہوں, اس میں ساری روایت, اور بہار میں پھر ان کے حوالے سے, اور پھر اس کے بعد آیت اللہ بیرجندی نے, محمد باقر بیرجندی نے ان تمام کے حوالے دیکھے, وہ میرے پاس موجود ہیں حوالے, اس کے بغیر میں بات نہیں کرتا. فرماتے, پوچھا مومن کی صفات کیا ہیں, تو اب دیکھیے معصوم نے جواب دیا. چھٹے امام نے فرمایا کہ مومن علوی ہے, مومن علوی ہوتا ہے, مومن ہاشمی ہے, مومن قرشی ہے, مومن عربی ہے, مومن نبتی ہے, مومن آجمی ہے, مومن مجاہد ہے, مومن مہاجر ہے, مومن انصاری ہے, مومن فارسی ہے. اب آپ دیکھیں ظاہری لفظ کیا ہے یہ سارے کے سارے. کس نے پوچھا کہ مومن کون ہے, تو آپ نے فرمایا مومن علوی ہے, مومن ہاشمی ہے, مومن قرشی ہے, مومن عربی ہے, مومن نبتی ہے, مومن مہاجر ہے, مومن انصاری ہے, مومن مجاہد ہے, مومن آجمی ہے یا عجمی, اور مومن فارسی ہے. اب بظاہر سب طبقات اس میں آگے کہ نہیں آگے؟ آپ فرما دیتے کہ ہر جگہ ہے مومن, نہیں, اس میں راز ہے, ایک ظاہر ہے, ایک باطن ہے, تشریح کرنی پڑے گی ایک ایک لفظ کی مجھے.
کیا مطلب مومن علوی ہے غیر علوی مومن نہیں ہو سکتا، مومن ہاشمی ہے غیر ہاشمی نہیں ہو سکتا، مومن قرشی ہے غیر قرشی نہیں ہو سکتا، مومن عربی ہے غیر عربی نہیں ہو سکتا، مومن اجمی ہے مومن فارسی ہے؟ کیا مطلب ان باتوں کا؟ مومن نبتی ہے؟ دیکھیے جب معصوم کوئی لفظ کوئی تعریف بیان کرے تو اس کا مطلب یہ کہ گہرا ہے نا معنی ظاہر بھی حجت ہے کہ مومن ان تمام طبقوں میں سے ہوتا ہے. لیکن اب آئیے ایک ایک لفظ کی چھوٹی چھوٹی سی تشریح کر دیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی ساری بات. یہ معصوم نے کیوں فرمایا؟ جانتے ہیں جن سے فرما رہے ہیں وہ شاگرد. اب وہ شاگرد جا کے پھر اس کو خود اس کی کھوج لگائیں گے نا کہ مولا نے جو فرمایا اس کی حقیقت کیا ہے. اسی میں وہ بھی ہے، کھوج لگانے کی بات بھی اسی میں ہے، اسی حدیث میں. پہلے فرمایا مومن علوی ہے. اب دوسرا سننے والا کیا سمجھے گا، لو بھائی غیر علوی تو ایمان سے خارج ہو گیا. نہیں، علوی سے مراد یہاں کیا ہے؟ ایک تو وہی علی کا ماننے والا، ظاہر بھی ٹھیک، دنیا میں جہاں بھی علی کا چاہنے والا ہے وہ مومن ہے، ظاہر بھی ٹھیک. اور جب تشریح میں جائیں گے تو علی کے کیا معنی ہیں؟ مومن علوی یعنی مومن سب سے ارفع و اعلیٰ ہے، یعنی رتبہ بتایا، مومن کا رتبہ بتانے معصوم کو مومن اعلیٰ ہے، ارفع ہے، کوئی اس سے افضل نہیں ہے، سب سے افضل ہے، یہ سب سے بلند ہے. علوی یہ مطلب. ہاشمی ہے، ظاہر ہے کہ ہاشمی ہونا ہی ہے. جتنے بھی چاہنے والے ہیں مولا کے روئے زمین پر وہ سب ہاشم سے تو نسبت دیتے ہیں نا اپنی. تو ظاہر بھی ٹھیک کہ مومن علوی مومن ہاشمی. کیا مطلب ہاشمی کا؟ ہاشم کے معنی ہے توڑنے والا. تشریح کر چکا ہوں آپ کے یہاں یہی مجلس میں. ہاشم کی کہ روٹیاں توڑ کے شوربے میں کھلاتے تھے نا جناب ہاشم. نام تو امرو تھا، لقب نام بن گیا تھا ہاشم. تو مومن ہاشمی ہے. کیا مطلب؟ ضلالت اور گمراہی کے اندھیروں کو توڑ کر ہدایت کی طرف آ جاتا ہے، پردوں کو پھاڑ دیتا ہے، شکست دے دیتا ہے، ان کو شکست کر کے اور پھر آ جاتا ہے ہدایت کے نور کی طرف. مومن ہاشمی ہے. مومن قرشی قریش کے معنی آپ کو یاد ہو، ہم نے 7-8 سال پہلے جب اجداد پیغمبر کے بارے میں اشرا پڑھا تھا تو قریش کے 3-4 معنی بتائے تھے. اس میں 2-3 معنی مشترک ہیں. وہ مشترک ہے اجتماع، جمع ہونا، دسترخوان پہ جمع ہونا، یا جنگ کے لیے جمع ہونا، یا پراگندہ قبیلوں کو جمع کیا تھا، اس لیے لقب پڑا تھا جناب فہر کا قریش، کیونکہ جمع کیا تھا بکھرے ہوئے لوگوں کو قریش. مومن قرشی ہے. کیا مطلب؟ اس حساب سے بھی قرشی ہے. اگر ظاہری طور پہ کوئی سادہ بھی سنے گا کہے گا ٹھیک ہے سادہ لوگ، لیکن معصوم کے تو ہر معنی میں ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے کہ نہیں ہے. قرشی ہے یعنی بکھر کے نہیں رہتا، جمع ہو کے رہتا ہے. کیا مطلب ہے بکھرنے اور جمع ہونے سے میری مراد؟ آپ کہیں گے کہ مولا نے تو فرمایا تھا کہ پھیل جاؤ، آپ کہیں گے نہیں، جمع ہونے سے کیا مراد؟ ظاہری طور پہ کتنا ہی بکھرا ہوا ہو، کہیں رہتا ہو، اس کی فکر کا محور ایک ہوتا ہے. جیسے کئی موقعوں پہ آپ نے اس اجتماع کا مظاہرہ کیا کہ نہیں کیا، پوری دنیا میں پورے پاکستان میں جگہ جگہ کا قرشی ہے، یعنی کہیں بھی رہے گا فکر ایک رہے گی اس کی. یہ مومن. دیکھیے بڑی میں نے محنت کی ہے اپنے تئیں، اپنے ذوم، مجھے گمان یہ ہے، میری فکر یہ ہے کہ میں نے بڑی محنت کی، میری محنت ضائع نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے لیے ان 5 دنوں کے لیے بہت خدا قبول کرے آپ کی عبادت کو بھی اور میری زحمتوں کو بھی. دعا بھی کیجئے گا میرے لیے. لیکن اب جو میں آپ کو بتاؤں، قرشی کہ ظاہری معنی بھی ٹھیک، اور دوسرا معنی کیا ہے کہ قرشی. یہ مطالب ہم نے پہلے کہیں نہیں بیان کی، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی پوری توجہ رہے. قرشی یعنی کہیں بھی ہو، جسمانی طور پہ، فکری طور پہ ایک جگہ جمع ہوگا، فکری طور پہ یہ بالکل ایک ہوگا. قرشی مومن قرشی ہے. مومن نبتی ہے. نبتی نون با توئے نبت. اب اسی سے نکلا ہے استنباط. مومن ہمارے علوم سے استنباط کرنے والا ہے. جو اجتہاد کے قائل نہیں ان کے لیے حدیث میں یہ لفظ بھی رکھا ہوا ہے. جب سمجھ میں آ جائے کہ مومن ہے ہی نہیں جو بیٹھ جائے تحقیق کرے گا، جستجو کرے گا ہمارے علوم کے لیے، وہ خود باقر العلوم، تو ان کے غلاموں کو کیسا ہونا چاہیے بھائی؟ استنباط کرنے والا، ہمارے علوم سے استنباط کرنے والا ہوگا مومن. مومن ایسی خواہ مخواہ کی سنی سنائی باتوں پہ
نہیں عقیدے اور اس کی بنیادیں اور عمارتیں کھڑی کر دے گا، بلکہ استنباط کرنے والا ہوگا، استخراج کرنے والا ہوگا، ہمارے علوم سے، ہمارے احکام سے استنباط کرے گا۔ عربی، مومن عربی ہے۔ کیا مطلب عربی؟ کتاب خدا عربی، پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں ظاہر ہے کہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ رحمت للعالمین ہے، لیکن قرآن مجید نے 2-3 جگہ یہ ارشاد فرمایا نا، بعث فی الامیین، انہی میں سے، انہی ام القریٰ کے رہنے والوں سے۔ کیوں؟ عربوں کی خاصیت تھی کہ قرآن مجید نے بتایا کہ اگر ان میں سے نہ ہوتا تو یہ کسی کو رسول نہ مانتے۔ پوری دنیا نے مان لیا، عرب ہونے کے باوجود مانا نا، مان رہی ہے پوری دنیا رسول، جہاں بھی مسلمان ہیں، لیکن اگر عربوں میں نہ آتے پیغمبر ختمی مرتبہ کہیں اور آتے تو عرب قیامت تک نہیں مانتے۔ تو تم کبھی ماننے والے نہ تھے اگر یہ تمہارے میں سے نہ ہوتا، اگر یہ تمہارے عرب میں کا عربی۔ مومن کی پہچان کیا؟ اس پر ایمان رکھے گا کہ کتاب خدا، نماز انگلش میں پڑھنا نہیں شروع کر دے گا کہ بچوں کو انگلش ذرا اچھی آتی ہے، عربی دیر میں آئے گی۔ کہتے نا لوگ کہ بھئی اگر ان کو اردو میں اور انگریزی میں کر دیا جائے تو کیا ہے؟ ارے بھئی قرآن مجید کا ترجمہ جس زبان میں کرو مگر تلاوت، تاکہ روح محفوظ رہے، تحریفات سے بچا رہے قرآن۔ نماز کا ترجمہ انگلش میں نہیں ہو سکتا، کیا ہو سکتا؟ تو بھائی وہی تو پڑھ رہا ہوں، انگلش میں پڑھ لوں تو کیا ہے بھائی؟ پڑھ لوں انگلش میں، ایک بار کوشش تو کیجئے گا کبھی، انگلش میں پڑھ لوں نماز تو کیا حرج ہو جائے گا؟ لیکن جب ہر زبان میں ترجمہ ہوگا الگ الگ، میں اردو میں، آپ پنجابی میں، کوئی سرائکی میں، کوئی سندھی میں، کوئی پشتو میں، کوئی رشین میں، کوئی چائنی میں، کیا بن جائے گی نماز؟ بھائی ہر زبان کے تقاضے، ہر زبان کے مطابق ترجمہ، اس لیے کہا کہ اصل اس پہ رکھنا، ترجمہ کرتے رہو قرآن مجید کا، حدیث کا اپنی زبان میں، مگر روح، اصل عبارت، متن، تاکہ حوالہ دینے کے لیے ہو، یہ نہیں یہ تھا۔ اسی لیے ترجموں میں کتنی گڑبڑ ہوئی۔ جب ترجموں میں اتنی گڑبڑ ہو سکتی ہے تو پوری کتاب اگر اجازت ہوتی کہ اپنی اپنی زبان میں لکھا کرو، پڑھا کرو، تو وہ کیا سے کیا بنا کے نہیں پڑھتے لوگ کتاب کو؟ جب ترجموں میں اتنی گڑبڑ ہے کہ کہیں مولا کا ترجمہ کچھ، کہیں مولا کا ترجمہ کچھ، کہیں شرح صدر کا ترجمہ کچھ، کہیں شرح صدر کا ترجمہ کچھ، ترجمہ غلط کرتے رہو، اصل متن کو تو نہیں ہٹا سکتے۔ اصل عبارت تو اپنی جگہ باقی رہے گی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے اب سمجھ میں آ گیا کہ مومن عربی نماز اردو میں نہیں پڑھے گا، پنجابی میں نہیں پڑھے گا۔ بڑی کوشش کی لوگوں نے، ایسے گروہ پیدا ہونے چاہا، انہی نے کہ بھئی اپنی زبان میں پڑھا جائے تو کیسا ہے، اپنی زبان میں پڑھے گے تو دیکھو بھی کیا سے کیا ہو جائے گا۔ جب اتنی دنیا کی 3000 زبانوں میں جب ترجمہ ہو کے سب اپنی اپنی زبان میں پڑھے گے تو کیا سے کیا بن جائے گی نماز؟ معنی کہاں پہنچ جائیں گے، مفاہیم کہاں پہنچ جائیں گے، درود کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لہذا مومن عربی، مومن عجمی، مومن آجمی ہے، گونگا ہے، دونوں معنی صحیح ہے۔ عجم یعنی غیر عرب، یعنی صرف عربوں کا خاصہ نہیں ہے ایمان لانا، غیر عرب جو ہیں وہ بھی مومن ہیں۔ مومن عجمی یا آجمی دونوں لفظ ہیں۔ اور دوسرا معنی لے لیجئے، ساکت ہے، خاموش ہے، گونگا ہے۔ کس بارے میں گونگا ہے؟ ہمارے دشمنوں کی تعریف کبھی اس کے منہ سے نہیں نکلے گی۔ ساکت ہو جائے۔ ماشاءاللہ، ساکت ہے۔ کبھی ہمارے دشمنوں کے بارے میں تعریف کے الفاظ نہیں سنو گے، سکوت اختیار کرے گا۔ ضروری نہیں کہ برا کہا جائے، اچھا بھی نہ کہا جائے تو بہت ہے۔ کاش یہ جملہ آپ تک پہنچ گیا ہو میرا اپنے مفہوم کے ساتھ، جو مفہوم آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ٹھیک ہے نا کہ یہ آجمی گونگا ہے، چپ ہے، نہیں بولے گا، ہمارے دشمنوں کی تعریف نہیں کرے گا، خاموش ہو جائے گا۔
یعنی یہ نہیں کہا کہ ضرور، یہ نہیں کہا فرمایا کہ وہ مومن ہے جو ضرور برا کہے. کہا مومن کی پہچان یہ کہ ہمارے دشمنوں کی تعریف نہیں کرے گا. اسی ایک چھوٹے سے اصول کو اپنا لیا ہوتا، یا خود ہی اپنا لو، آج بھی اپنا لیں تو نہ معلوم کتنے مسائل حل ہو جائیں. لیکن جو مسائل پلانٹڈ ہوں وہ کیسے حل ہو سکتے؟ جو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت جن پہ کام ہو رہا ہو، جن پہ کروڑوں اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہوں، تو وہ کیسے ایسے آسانی سے ختم ہو سکتے ہیں؟ مال خرچ کرنے والا ایسے چھوڑ دے گا؟ اس لیے تھوڑی دیا تھا مال کتنی جلدی مسائل کو ختم کر دو، مسائل کو بڑھاؤ. ابھی خیر، مومن مہاجر ہے. مومن نے ہجرت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ رسول نے ہجرت کی کہ نہیں کی؟ اور آج بھی حالات میں ہجرت کرنا، بعض لوگ جن کے لیے زندگی بالکل تنگ ہو جائے، قرآن مجید نے حکم دیا فَتُحَاجِرُ فِيهَا، جاؤ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، ہجرت کر لو. مسئلہ ہجرت کا نہیں ہے. اس لیے کہا المومن مہاجر. اگر کوئی جان و مال کے خوف سے ہجرت کر جائے، اس پہ زندگی تنگ ہو جائے، اس کی ملامت نہ کرو، وہ بھی مومن ہے. اگر وہ ہجرت نہ کرتا تو دنیا کے 200 ممالک میں تشیع پھیلتا کیسے؟ اگر وہ ہجرتیں نہ کرتا دین کی خاطر تو دنیا بھر میں پھیلتا کیسے مذہب اہل بیت؟ ارے بھئی جہاں جا رہا ہے دین لے کے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ المومن المہاجر، یہ ہجرت کرنے والا. دوسرا معنی کیا فرماتے ہیں؟ یعنی اس کی تشریح کیا کی علماء نے کہ مہاجر ہے مومن. کیا مطلب؟ من حجر السیئات. یہ بھی حدیث کہ جو گناہوں سے ہجرت کر کے ادھر آ جائے وہ مہاجر ہے. المہاجر روایات میں اور احادیث میں مہاجر کی تعریف کیا بتائی گئی؟ المہاجر من حجر السیئات، جو گناہوں سے ہجرت کر لے، گناہوں سے ہجرت کر جائے اسے مہاجر کہتے ہیں. تو یہ مومن یہ ہے، دونوں معنی میں مومن ہے. المومن انصاری، مہاجر بھی مومن ہے اور انصار بھی مومن ہے. المومن مہاجر ظاہری معنی بھی، مہاجر بھی اور انصار دو ہی تو طبقے تھے نا، کہ المومن المہاجر المومن الانصار، یہ انصار ہیں. مومن انصار ہے. کیا مطلب؟ وہ انصار جنہوں نے نصرت کی. باطنی معنی کیا؟ جو قیامت تک دین کی نصرت کرتے رہیں گے، اللہ کے دین کی، اللہ کے رسول کی، ائمہ طاہرین کی نصرت کرتے چلے جائیں گے، وہ مومن ہے. جو نصرت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو نصرت نہیں کرے گا وہ میں نہیں کہہ رہا وہ کیا ہوگا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نصرت کرے گا وہ کیا ہوگا؟ المومن الانصاری. المومن المجاہد، مومن مجاہد ہے. دو طرح کے جہاد کرتا ہے. کبھی تقیہ کی صورت میں جہاد کرتا ہے، کبھی شمشیر کے ساتھ جہاد کرتا ہے. بڑا مشکل تھا لوگوں کے لیے اس زمانے میں. جان دینا آسان تھا، زمین چھوڑ دینا بڑا مشکل تھا. کہتے جان دے دیں گے، چلے جانا بزدلی ہے، شہید ہو جائیں گے، لڑ جائیں گے. لیکن ائمہ طاہرین نے حکم دیا کہ یہ جہاد کرو، یہ تقیہ جہاد ہے، تاکہ دین محفوظ رہ سکے اور دوسری جگہوں تک پھیل سکے. لہذا ظلم جب اتنا حد سے بڑھ جائے کہ تقیہ کر کے نکل جاؤ، یہ جہاد ہے. ابھی ایسی صورتحال نہیں، یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں تقیہ کرنا شروع کر دو. ہاں لوگ ایک ایک جملے کے کئی معنی لے جاتے ہیں، سبھی اس معاملے میں بہلول ہیں نا، سب پہ جنون طاری ہو جاتا ہے. مولوی سے خود سن کے آیا ہوں، لہذا بس آج سے نام بھی بدل دیا میں نے، عبدالغفور نام ہے میرا. جاؤ صلوات بھیجیے محمد علی محمد. تو خیر جناب، اب سمجھ میں آیا کہ مجاہد. اور جب نصرت، جب وقت پڑے، جب حق کی حکومت ہو تو حق کی حکومت کی حمایت کے لیے شمشیر سے جہاد کرتا ہے، مجاہد. اور پھر آخری بتایا کہ المومن فارسی، یعنی صرف عرب اور عجم مومن نہیں، بلکہ تشخیص کا کہ فارسی بھی، یعنی فارس کا رہنے والا بھی مومن. یہ تو ایک معنی ہے نا عام آدمی کے لیے کہ خوش ہو جائے سن کے کہ فارسی بھی مومن ہے. ہاں بھئی ہے مومن. فارسی کا معنی کیا وہ تو دیکھو. فارسی عربی زبان میں جب نکالیں گے، اس کو چھانٹیں گے تو نکلے گا فراست سے. اتقو، اب حدیث سنیے پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. فرماتے خدا کے حبیب کے اتقو فراست المومن
فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، مومن کی فراست سے ڈرنا کیونکہ یہ اللہ کے نور کی مدد سے دیکھتا ہے. یہ ہے وہ فراست. اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرنا، بچنا. فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، جب یہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور کی مدد سے دیکھ رہا ہوتا ہے. جہاں بات شروع کی تھی آج کی مجلس میں وہیں پہ بات ختم کر رہا ہوں کہ مومن کے ساتھ ہے کہ نہیں نور. دنیا میں آ رہا ہے تو، دنیا سے جا رہا ہے تو، چل رہا ہے تو، دیکھ رہا ہے تو. یہ حدیث رسول ہے، حدیث رسول ہے. اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرنا، بچنا. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، یہ اللہ کے نور کی مدد سے دیکھتا ہے. یعنی جو کچھ چھپا ہوا ہو پیچھے وہ بھی پڑھ لیتا ہے. صرف سامنے چہرے نہیں دیکھتا، پیچھے ہونے والی سازشوں کو بھی پڑھ لیتا ہے. اب دنیا میں اس کی مثال آپ کے سامنے آئی کہ نہیں آئی؟ دنیا کی اس کی مثال کتنی جگہ پہ سامنے آئی کہ سب جگہ رونتے چلے گئے، رونتے چلے گئے، رونتے چلے گئے، مگر جب شام پہنچے تو شام ہو گئی. ہے نا؟ اور اطمینان رکھیں اسی شام میں ان کی شام ہوگی. بے فکر رہیے آپ، میں رہوں نہ رہوں آپ اطمینان رکھیں، اطمینان رکھیں. کیوں؟ وہاں وہ دیکھنے والے بیٹھے ہیں نا، وہ نگاہیں رکھنے والے بیٹھے ہیں. کیسا سرپٹ بھاگے دوڑے پیچھے، جانتے تھے کہ یہاں مومن بیٹھا ہے جو صرف ہمارے چہرے نہیں دیکھ رہا، دل بھی پڑھ رہا ہے، ان سازشوں کو بھی دیکھ رہا ہے. اتقوا فراست المومن. تو مجھے نام لینے کی شخصیتوں کی ضرورت نہیں کہ میں لبنان کے نام لینا شروع کروں، شام کے نام لینا شروع کروں، اور جگہوں کے نام لینا شروع کروں. سامنے آگے نا فراست مومن. جب بھی فراست سے کام لوگے بڑی بڑی طاقتوں کو شکست فاش دے دو گے. اپنی فراست کو کام میں تو لاؤ. اس لیے میں نے یہ عنوان، یہ موضوع انتخاب کیا. وہ بھی آپ جیسے گوشت پوست کے انسان ہیں جن کے سامنے دنیا کی عالمی طاقتوں نے، شیطانی طاقتوں نے، سامراجی طاقتوں نے گھٹنے ٹیک دیے. ان کے مقابلے پہ بھی انہی دہشت گردوں کو دنیا بھر سے جمع کر کے وہاں پہنچایا گیا تھا یا نہیں؟ پہنچایا گیا تھا نا. میں سامنے کی باتیں کر رہا ہوں یا کسی اور زمان جناب موسیٰ کے زمانے کی بات تو نہیں کر رہا، کوئی جناب نوح کے زمانے کی بات تو نہیں کر رہا کہ آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں کہ ایسا ہوا تھا، مومنین نے یہ کیا تھا. آپ کہیں گے بھئیہ اس زمانے میں ہوگا، آج کہاں سے ہو جائے گا. میں تو آج کی بات کر رہا ہوں نا کہ مومن جب فراست سے کام لیتا ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں گھٹنے ٹیک دیتی ہیں. اس لیے یہ وہ نادان ہے جو اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا، اپنا بھی دوست نہیں ہے. اس کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ نے، معصوم نے، رسول نے، امام نے، اس کے مولا نے اس کو مقام اور مرتبہ کیا دیا ہے. کسی سے ڈرنے کو نہیں کہا رسول نے کہا اتقوا فراست المومن، خبردار مومن سے مت ڈرنا، مومن کی فراست سے ڈرنا. فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، جب یہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور کی مدد سے دیکھتا ہے، آخر تک سازشوں کو پڑھ لیتا ہے. بس یہ دور کون سا دور ہے؟ اپنی فراست سے کام لینے کا دور ہے، عقل و شعور سے کام لینے کا دور ہے. وہ گوشت پوست کے انسان ہیں، بتا چکا، جو دنیا بھر کی سازشوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. مجھ جیسے آپ جیسے انسان ہیں. پھر کیا سبب ہے؟ پھر کیا وجہ ہے؟ پھر آخر کب تک؟ ہم سے تو پوچھتے ہیں کہ کب تک ہوگا، لیکن ہم بھی تو سوال پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کب تک آپ کی فراست سامنے نہیں آئے گی؟ کب تک آپ میں اجتماعی سوچ پیدا نہیں ہوگی؟ کب تک اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی آرزو آپ میں نہیں جاگے گی؟ کب تک سہارے تلاش کریں کہ یہ بچائے، کہ یہ بچائے، کہ یہ بچائے، اس کے ساتھ مل جاؤ یہ بچائے گا، اس کے ساتھ مل جاؤ وہ بچائے گا؟ کیوں؟ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی خواہش نہیں ہے، اپنی عقل، اپنے فہم پہ اعتبار نہیں ہے، اپنی فراست پہ اعتبار نہیں ہے، اپنے قوت بازو پہ بھروسہ نہیں ہے، یا اللہ کے وعدے پر یقین نہیں ہے. کیا بات ہے؟ کیا کمی ہے؟ جب اللہ ولی ہے، اللہ وعدہ کر رہا ہے، جب رسول وعدہ کر رہا ہے، رسول یہ منصب دے رہا ہے،
جب امام وعدہ کر رہے ہیں، امام یہ منصب کر رہے ہیں، دے رہے ہیں کہ کھڑے تو ہو جاؤ میدان میں، ہم ہیں پیچھے، پیچھے نہیں بلکہ قوتیں تو سامنے رہتی ہیں ہمارے، ہم ہیں تمہارے لیے، مگر کھڑے ہونے کی کوشش تو کرو بھائی، ساتھ مل کر چلنے کی کوشش تو کرو۔ میں نے عرض کیا حالات تو پتہ نہیں کہاں جانے ہیں، ابھی اس سے بھی خراب جانے ہیں۔ آج نہیں کل غور کریں گے میری باتوں پہ، آپ آج غور کر لیں گے تو اچھا ہے، یعنی ان ایام میں، اس دور میں، موجودہ دور میں غور کر لیں گے تو زیادہ جلدی صف بندی ہو جائے گی۔ ہماری وجہ سے، یاد رکھیے یہ ملک بنا ہے اور ہماری وجہ سے ہی بچے گا، یہ حقیقت ہے، آج نہیں کل دنیا مانے گی۔ کیونکہ دیکھیے ایک بات تو کوئی مانے یا نہ مانے سب جانتے ہیں نا، کتنے مظالم سہنے کے بعد بھی آج تک ہم نے اپنے جوانوں کو کبھی اسٹیٹ کے خلاف کھڑے ہونے کا حکم دیا، ملک کے خلاف لڑنے کا حکم دیا، ملک کے خلاف سازشیں کرنے کا حکم دیا؟ نہیں نا، کوئی چیلنج ہے ہمارا، نہیں دے سکتے، کیوں؟ یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ یہ ہمارا دین نہیں، یہ ہماری سرشت میں نہیں، یہ ہماری فطرت میں نہیں ہے۔ ہم کبھی یہ خیانتیں نہیں کر سکتے اپنے وطن سے، اپنی سرزمین سے، اپنے ملک سے، اپنے لوگوں سے، ہم یہ خیانتیں نہیں کر سکتے، ہم یہ غداریاں نہیں کر سکتے۔ اور لیکن جنہوں نے ان غداروں کو پالا تھا ان کے سامنے بھی آ رہا ہے نا، اس لیے جہاں شروع کیا تھا وہیں ختم کر رہا ہوں کہ مشکل ترین دور آنے والا ہے، مگر ایک اطمینان رکھیے، صرف آپ کے لیے نہیں، جس نے گڑھے کھودے تھے ان کے لیے بھی، جس نے آگ لگائی تھی اس کے لیے بھی، ان سب کے لیے۔ اور آپ سے زیادہ سخت وقت آنے والا ہے، کیوں؟ ہماری یہ خاصیت ہے، ہماری خاصیت یہ ہے کہ کتنا ہی بڑا آگ اور خون کا سمندر ہو ہم نکل جاتے ہیں، ہم سرخرو نکل جاتے ہیں 1400 سال میں، لیکن دوسروں میں اتنا نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں اگر دم ہوتا تو بنی امیہ کی حکومت ختم نہ ہوتی، دم ہوتا تو بنو عباس کی حکومتیں ختم نہ ہوتی، دم ہوتا تو وہ فضا میں نہ بکھر جاتا جنرل ضیاء، جس کے سب یہ آج بویا ہوا کاٹا جا رہا ہے۔ جس حکومت کو بچانے کے لیے اس نے کیا تھا، نہ اسے آسمان نے قبول کیا نہ اسے زمین نے قبول کیا، بکھر گیا فضاؤں میں، ختم ہو گیا اس کی، چھٹی ہو گئی اس کی۔ ہم باقی ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم ہمیشہ رہیں گے، کیوں؟ ہمارا رشتہ بڑا مضبوط ہے۔ اب اس عروۃ الوثقیٰ اور حبل اللہ کی تشریح کرتا چلا جاؤں گا، 4-5 دن بعد کہاں سے کہاں پہنچے گی، لیکن دیکھیں گے 4 دن میں 5 دن میں جہاں تک موقع ملے گا بات کو لے کر چلیں گے وہاں تک۔ لیکن یاد رکھیے کہ رشتہ بڑا مضبوط ہے۔ کیوں دنیا چاہتی ہے کہ عزاداری رک جائے، جلوس رک جائے؟ حالانکہ یہ ایشو نہیں ہے، اس پہ آپ سوچا بھی نہ کریں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ آپ کے میرے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ ہم نے کیا ہوتا تو ہم کر رہے ہوتے، کچھ تو بات ہی ہے، جس کا ہے وہ خود جانتا ہے کیسے ہونا چاہیے۔ لیکن دنیا کیوں چاہتی ہے؟ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، دنیا کیوں چاہتی ہے؟ دنیا اس لیے چاہتی ہے کہ جب تک ان کا رشتہ مضبوط ہے کربلا کے ساتھ، انہیں شکست نہیں دی جا سکتی۔ جب تک ان کا رشتہ قائم ہے کربلا سے، انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ بس اس رشتے کو کسی طرح توڑ دیا جائے۔ جب تک یہ رشتہ برقرار ہے، انہیں شکست اس لیے چاہتے کہ نہ ہو، جب ان کا رشتہ کمزور پڑ جائے گا تو یہ خود بخود شکست سے دوچار ہو جائیں گے۔ یہ ہے ہماری حبل متین، یہ ہماری حبل اللہ، یہ ہے وہ مضبوط رشتہ، یہ ہے وہ مضبوط سہارا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹ جائے گا ہماری کوششوں سے۔ بابا ہم نے ایسا رشتہ رکھا ہی نہیں جو اتنا کمزور ہو۔ یہ ہر سال اسی کی تو تجدید ہوتی ہے۔ رشتہ اتنا مضبوط ہے کربلا کے ساتھ کہ ہم رہیں نہ رہیں، رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ سانس کی ڈوری ٹوٹ سکتی ہے، جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، مومن کا کربلا سے رشتہ نہیں ٹوٹا کرتا ہے۔ دنیا میں کہیں چلا جائے، یہ وہ مضبوط ترین رشتہ ہے مومن کا کربلا کے ساتھ کہ وہ جانتا ہے کہ ہر رشتہ ٹوٹنے والا ہے،
ہر رشتہ ساتھ چھوڑنے والا ہے، اور قبر میں تو کوئی رشتہ ویسے ہی ساتھ نہیں جاتا، مگر یہ کربلا کا رشتہ اتنا مضبوط ہے، جاتا ہے نا، ساتھ جائے گا پس ازادہ۔ اس لیے خاک شفا ہر سال سرخ ہو کر اعلان کرتی ہے کہ جب تک یہ خون جوش مار رہا ہے، ساری دنیا مل کر بھی چاہے ذکر حسین پر کوئی آنچ آ جائے، کوئی آنچ نہیں آنے والی۔ یہ ہمارے امتحان ہیں چھوٹے بڑے جو ہوتے رہتے ہیں، ہمارے امتحان ہیں۔ کیا ہوا تھا اس دور میں، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا۔ اگر اور کسی کے ساتھ ایسا ہوتا تو اس کی یاد ویسے ہی منائی جاتی جیسے حسین کی، لیکن جیسا کربلا میں ہو گیا، نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوا۔ جب لاشوں کی پامالی کا وقت آیا ہے نا، حر کا قبیلہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کا دیکھ، ہم نے تیری خوشنودی کی خاطر سب کچھ کیا، لڑے اور حر کے قتل میں بھی شریک ہوئے، مگر یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے قبیلے کی توہین ہے کہ ہمارے سامنے حر کے لاشوں کو پامال کر دیا جائے۔ عمر سعد نے حکم دیا لے جاؤ حر کا لاشا، وہ آئے گھسیٹ کے لے۔ اب حبیب ابن مظاہر کے قبیلے کے جو لوگ، آپ کا بھی تعلق بنی اسد سے، بنی اسد کے کچھ لوگ جنگ میں شریک تھے، اس لشکر میں تھے، وہ آگے بڑھے، یہ تو ہماری توہین ہے کہ حر کے قبیلے والے حر کا لاشا لے جائیں اور حبیب کا لاشا پامال ہو جائے۔ وہ آگے بڑھے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے قبیلے کا آدمی ہم لڑ لیے، مار دیا، قتل میں شریک ہوئے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ لاشا پامال ہو جائے، ہماری توہین ہے قبیلے کی، کہ لے جاؤ۔ ابن اوسجا کے قبیلے کے لوگ آگے بڑھے، ہلال ابن نافع کے، بنی حمدان کے لوگ بڑے، برر حمدانی کا لاشا لے گئے، یہاں تک کہ سب کوئی نہ کوئی تعلق جتا کے ہر لاشے کو لے گئے، ہر لاشے۔ میرا دل کہتا ہے شاید در خیمہ پہ کھڑی ہوئی بہن سوچ رہی ہو کہ سب اپنے اپنے لاشوں کو تعلق جتا کے اٹھا کر لے گئے، اب کوئی نہ کوئی تو ضرور آگے بڑھے گا کہ میرے رسول کا نواسا ہے، کوئی تو آگے بڑھے گا، مگر کوئی آگے نہ بڑھا۔ گھوڑوں کی نال بندی ہوئی، دستے کو حکم دیا گیا کہ لاشے کو پامال کر دیا جائے۔ کتنے تیر ہیں جس میں نازنی میں پیوست، کہ مقاتل نے لکھا اتنے تیر تھے کہ جس میں اتھر تیروں پر معلق تھا۔ میں نے بھی یہی پڑھا، آپ نے بھی یہی پڑھا، اور اکثر نے یہی لکھا، اتنے تیر تھے کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس میں کوئی تیر پیوست نہ ہوا ہو۔ اب عزادارو بتاؤ، ایسے جسم پر جب گھوڑے دوڑیں گے، اس لیے زیارت ناہیہ جو منسوب ہے امام سے، اس میں خاص طور پر یہ جملہ انسان کے وجود کو ہلا دیتا ہے، میرا سلام ہو اس لاشے پر جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے اس طرح پامال کیا گیا تھا کہ خاک سے یکساں کر دیا گیا تھا، خاک سے یکساں ہو گیا تھا حسین کا لاشا۔ پامال ہونے کے بعد یہ وہ لاشا ہے کہ جب اسیر جا رہے ہیں کربلا سے کوفہ، اور پسر سعد نے حکم دیا تھا کہ ان قیدیوں کو لاشوں کے درمیان سے نکالو تاکہ ان کی مصیبت میں اضافہ ہو، ان کے مصائب میں اضافہ ہو۔ ثانیہ زہرہ پشت ناقہ پر ہے، ہاتھ بندھے ہوئے، مگر جب بھائی کے بے گور و کفن لاشے کو دیکھا تھا تو اپنے آپ کو ان ناقے سے گرا دیا تھا۔ تڑپ تڑپ کر روتی تھی، پکار پکار کر کہتی تھی، نانا نانا یہ تیرا وہ حسین ہے جسے تو سینے پر سلاتا تھا، یہ تیرا وہ حسین ہے جو تیری زلفوں سے کھیلتا تھا، یہ تیرا وہ حسین ہے جو تیرے شانوں پر سوار ہو کر مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتا تھا۔ ایک یہ بی بی، دوسری جناب ام رباب مسلسل طواف کر رہی ہیں لاش حسین کا، اور آخر میں بیٹھی مولا کے قدموں کے پاس اور اپنا سر قدموں پہ رکھے، چادر نہیں ہے، ہاتھ بندھے ہیں، والی اس کنیز کو معاف کر دینا، معاف کر دینا۔
آپ پیاسے قتل کر دیے گئے، میں آپ کے گلے کو تر نہ کر سکی، والی آپ کا لاشا بے گور و کفن چھوڑ کر جا رہی ہوں، میرے سر پر چادر نہیں، میرے تو ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، اگر میرے ہاتھ بھی کھلے ہوتے تو کچھ خاک کو کفن بنا کر آپ کے جسم اتھر پر ڈال دیتے، مگر اب وعدہ رہا جب تک رباب زندہ رہے گی نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیے گی، نہ کبھی سائے میں بیٹھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔